أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا اے قلم تو لکھ۔ قال ما اکتب، قلم بولی اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما کان وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے سارا لکھ دیں۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، بات مانی اور اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اللہ کا علم تھا۔ تو اس کائنات کو بنانے میں، چلانے میں، اس کے انتظام و انصرام میں کسی مخلوق کا کوئی حصہ، کوئی کردار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، یہ نہیں کہ ہم نے پیدا کر لیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر ہم غافل ہو گئے، ہم اپنی مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں رہے۔ یہ ارض و سما، یہ جبال، یہ اشجار، یہ دن اور رات، یہ مہینے، یہ سال، یہ مخلوقات، جمادات، نباتات، یہ جتنی بھی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ ما من دابۃ الا وہو آخذ بناصیتها، اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں جو بھی جاندار ہے اس کی پیشانی، اس کا قبضہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں موجود اربوں خربوں انگنت لاتعداد درختوں کے اوپر جو پتے لگے ہوئے ہیں نا، ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا کائنات میں موجود درختوں کے اوپر سے جو ایک پتا بھی گرتا ہے نا، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے گرتا ہے، اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ کسی مخلوق کا، کسی نیک کا، کسی بد کا، کسی فرشتے کا، کسی جن و شیطان کا اس کائنات کو چلانے، بنانے، اس کے انتظام و انصرام میں کوئی عمل اور دخل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ نے کائنات بنائی تو مہینے بھی اللہ نے بنائے، اور مہینوں کی گنتی اللہ نے سال کے اندر 12 رکھی، اور یہ کب سے چلی آ رہی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، یہ مہینے اسی دن سے چلے آ رہے ہیں۔ کون سے مہینے؟ یہ جو اسلامی مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی اخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینے اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ کون سا مہینہ کب آنا ہے، پہلے کون سا ہے، بعد میں کون سا ہے، یہ ترتیب کس نے لگائی ہے؟ یہ اللہ نے لگائی۔ زمانہ جاہلیت میں مکہ کے مشرکین اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ قرآن میں اس عمل کو نسی کہا گیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اللہ فرماتے ہیں یہ مہینوں کی ترتیب بگاڑ دینا، ان کو آگے پیچھے کر دینا، اپنی مرضی سے رجب کو کہیں اور لے جانا، رمضان کو کہیں اور لے آنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مکہ کے مشرک اور زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ اس لیے کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ نے ان میں سے حرمت والا بنایا ہے، 12 مہینوں میں سے
4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا، احترام والا بنایا، ان میں جنگ و جدال، ان میں لڑائی جھگڑا، اس میں حملے، اس میں خون ریزی، قتل و غارت گری، یہ بڑی سختی سے اللہ نے منع کی ہے، اس لیے ان کو حرمت والے کہا جاتا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت۔ اب قریش کیا کہتے تھے؟ اگر ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں کسی سے لڑائی کرنی ہوتی، کسی سے کہیں لوٹ مار کرنی ہوتی، کہیں جنگ و جدال کا بازار گرم کرنا ہوتا، وہ کہتے یہ جو آنے والا مہینہ ہے نا، یہ محرم نہیں ہے، اس کو ہم بنا لیتے ہیں شوال، محرم سال کے کسی اور مہینے کا نام رکھ دیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ عمل یہ کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ تو اللہ نے کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا کہ مہینوں میں، سالوں میں، دنوں میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرے، اور نہ کسی کو یہ اختیار ہے کہ سال، مہینے یا دن کو اپنی مرضی سے افضل یا مفضول قرار دے، فلاں عبادت کے لیے، فلاں نیکی کے لیے، فلاں دن، فلاں وقت یہ افضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کیونکہ شریعت بھی اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے شریکوں نے یہ دین بنایا ہے، یہ شریعت بنائی ہے، اور یہ ایسے ایسے کام انہوں نے ایجاد کیے، اختیار کیے، جس کی اللہ نے اجازت، جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ دین، شریعت، اسلام، ایمان، یہ وحی الہی کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ مضمون بارہا مقامات پہ بیان ہوا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ نے اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، کس کی؟ جو رب العالمین کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سورہ اعراف میں فرمایا اس کے پیچھے چلو جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، ایک مقام پہ فرمایا اللہ نے مضبوطی سے تھام لیں اس وحی کو جو آپ کی طرف کی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے قابل حجت، دلیل، قابل اطاعت، قابل اتباع وہ اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر الہدی، اس کائنات میں اگر سب سے بہترین کوئی طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ طریقہ کس کا ہے؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں کلمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ مسنونہ دیتے ہوئے یہ بات اپنے حاضرین سامعین کو کہا کرتے تھے، خیر الہدی ہدی محمد، بہترین طریقہ، بہترین راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہوگا شر الامور، بدترین کام، بدترین راستہ، بدترین منہج، وہ کیا ہے؟ محدثاتها، اپنی من مرضی، اپنی مرضی سے دین میں کچھ چیزیں ڈال دینا، اپنی مرضی سے کچھ چیزیں نکال دینا، اپنی مرضی سے کسی کو افضل کسی کو مفضول قرار دینا، اپنی مرضی سے عبادات بنا لینا، اپنی مرضی سے عبادات کے لیے کوئی وقت، کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ مخصوص کر لینا، یہ کیا ہے؟ شر الامور، بدترین کام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ جو مہینوں کی گنتی 12 کی تعداد میں بیان فرمائی ہے، اسلامی اعتبار سے جو سال کا آغاز ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام آپس میں اکٹھے ہوئے، مشورہ ہوا کہ دنیا کے اندر مختلف سال مروج ہیں، کوئی رومی سال ہے، کوئی یہودی سال ہے، کوئی ہندی سال ہے، کوئی عیسوی سال ہے، تو مسلمانوں کی بھی اپنی ایک تقویم ہونی چاہیے، اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو اس پہ پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ مہینے تو پہلے سے چلے آ رہے تھے اور چاند دیکھ کر مہینہ شروع کرتے تھے، اب آغاز کہاں سے کیا جائے؟ محرم۔ اس سے مسلمانوں نے
اپنے اسلامی سال کا آغاز کیا۔ اور بنیاد کس کو بنایا؟ جیسا کہ دنیا کے اندر مختلف سال ہیں، عیسوی سال یہ جو معروف ہے 2025 چل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بنیاد بنایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اس کو 2025 برس ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہمارے دیسی مہینے یہ بر صغیر کے اندر جن کو ہم کہتے ہیں ہندی سال بھی کہا جاتا ہے، اس کا بھی یہاں کا کوئی راجہ تھا، اس نے اپنی کوئی خاص مناسبت سے یہ مہینے قائم کیے اور اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی یہ تمام سالوں کا جو ہے تعلق کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ ہے۔ تو جب اسلام کی باری آئی، مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ اسلامی سال کا آغاز کہاں سے کیا جائے، تو یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کر لیں، نبی علیہ السلام کی وفات سے کر لیں، بلکہ کہاں سے کیا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، ایک ایسا موڑ آیا جس میں اسلام کو، مسلمانوں کو عروج اور ترقی ملی، اسلام کی دعوت دنیا میں پھیلی۔ اور وہ ایک تاریخی موڑ کون سا تھا؟ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور یہ ہجرت کے فیصلے تو نبی علیہ السلام نے بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر نبوت کے 13ویں سال ذی الحجہ پہ جو اجتماع ہوا، انصار آئے، ان سے بیعت لی گئی، فیصلہ ہو گیا۔ محرم میں پھر کیا ہو گیا؟ ہجرت کے قافلے مدینہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے، 2-2 3-3 4-4 10-10 20-20 صحابہ کے قافلے، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، جس کو جیسے موقع ملا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو نکالنا شروع کر دیا وہاں سے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ جگہ چھوڑ دو، یہاں رہ کے اللہ کا دین، اس کی دعوت، اس پر عمل اب تمہارے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب دین پر عمل تو کرنا ہے، دین کے اوپر قائم تو رہنا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ رہتے ہوئے اگر آپ اپنے دینی معاملات، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو درست نہیں رکھ سکتے تو ڈٹے رہے وہاں، نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ جگہ چھوڑ دیں، وہ بدل دیں، وہ تبدیل کر لیں۔ جیسے ایک آدمی کوئی کاروبار، بزنس شروع کرتا ہے، ایک جگہ نوکری کرتا ہے، راس نہیں آتی، تنخواہ تھوڑی ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، کیا کرتا ہے؟ بھئی اس سے بہتر جگہ میں ڈھونڈو، کسی اور جگہ اپلائی کروں۔ ایک کام شروع کیا، منافع نہیں آ رہا، پروفٹ نہیں آ رہا، نقصان ہو رہا ہے، لگا رہے گا؟ نہیں بھائی، اس کو چھوڑو، کوئی اور کام شروع کرو۔ یہاں پروفٹ تھوڑا ہے، ادھر جاؤ، یہ تنخواہ تھوڑی ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، کسی اور جگہ اپلائی کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل اسلام سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے آپ کے لیے دین پر، اسلام پر، ایمان پر عمل پیرا ممکن نہ ہو، وہ جگہ چھوڑ دو۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ بہت سے انبیاء نے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی اور غلبے کے لیے کیا کی ہے؟ ہجرت کی ہے۔ بلکہ ایک ابتدائی مسلمان نے بہت پہلے یہ بتلا دیا تھا نبی علیہ السلام پر، جب پہلی وحی اتری تھی غار حرا کے اندر، اور آپ تھوڑا سا خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو بڑے عالم تھے، انہوں نے نصرانیت کی کتابیں، یہودیت کی کتابیں، دیگر کتابیں پڑھ رکھی تھیں، اور ان کو جب سارا یہ واقعہ سنایا کہ غار حرا میں میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو کہنے لگے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر وحی لے کے آیا کرتا تھا، آپ تو اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ اور وہ بہت ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے ورقہ بن نوفل، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پیغام آپ لے کے آئے ہیں نا، ایک دن آئے گا آپ کی قوم کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ نبی علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے ہیں مجھے نکال دیں گے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ تو اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں، یہ تو مجھے صادق و امین مانتے ہیں، میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔
میرا ان سے کوئی مال جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے۔ تو ورقہ کہنے لگے کہ جو پیغام اللہ کا آپ نے اب ان کے سامنے پیش کرنا ہے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا پیغام، یہ جس نبی نے بھی پیش کیا ہے الا عودیہ، امت کے وقت کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ دشمنی کی۔ ہجرت کرنی پڑے گی، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ پھر وہ ورقہ کہتا ہے یا لیتنی کنت جزع، کاش اس وقت میں جوان ہوتا، طاقتور ہوتا، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کی مدد کرتا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، آپ کا ساتھ دیتا، کیونکہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اہل علم میں لکھا ہے ورقہ مسلمان ہو گیا، بلکہ پہلا مسلمان ہی اس کو کہا گیا ہے، بعض اہل علم نے تو یہ توجہ کی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، وہ چونکہ بیمار تھا، بہت ضعیف تھا، فلم یلبث الا ان توفی، اعلان نبوت سے پہلے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے نبوت کے 13ویں سال جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، ہجرت کا فیصلہ کر لیا، ساتھیوں کو نکال لیا، تو یہ پیغام دیا امت کو بھی اور اپنے صحابہ کو بھی اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو انسان کو جگہ بدل لینی چاہیے، تبدیل کر لینی چاہیے۔ یہ محرم الحرام کا، ہجرت کا یہ پیغام نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر یہ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس کو شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ، اور اس کی ایک سابقہ تاریخ بھی ملتی ہے نبی علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ کہ اس دن، اس مہینے میں 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ اور موسیٰ اور ان کے ساتھی اس دن شکریہ کے طور پر کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کی خوشی منانے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ، آپ نے بھی اس دن کو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی حکم دیا۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد اگر افضل ترین نفلی روزے کسی مہینے کے ہیں تو شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یہ ہے محرم کی شرعی تاریخی حیثیت جو اسلام بیان کرتا ہے، جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ اور ایک وہ حیثیت ہے جو ہمارے ہاں محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی بتلائی اور سنائی اور دکھلائی جاتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے نواسے، صحابی رسول، صبت رسول، خوشبو رسول، سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ یہ پوری امت کے لیے ایک بڑا ہی دل خراش، ہولناک سانحہ تھا، حادثہ تھا، لیکن یہ محرم کی حرمت، محرم کا احترام، محرم کا مقام، یا محرم کی فضیلت، یا محرم میں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، اس کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصولی اور بنیادی بات سمجھ لیں، کیونکہ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ مکمل دین امت کو دے کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن 11 ہجری میں وفات کے تقریباً 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ خلافت راشدہ کا دور بھی ختم ہو گیا، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ المناک شہادت رونما ہوتی ہے، امت کے لیے ایک بڑے دکھ، کرب
اور علم کی بات ہے، لیکن محرم الحرام کی حرمت اور اس کی فضیلت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری اصولی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں کسی مہینے، کسی دن یا کسی سال کو بطور خوشی یا بطور غم منانے کا اختیار اپنی مرضی سے نہیں دیتا کہ تم چاہو، جیسے میں نے ابھی پہلے مسئلہ بتلایا نا، زمانہ جاہلیت میں قریش کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے مہینے ان کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کفر والا عمل ہے، یہ زیادۃ فی الکفر انما النسیء، اور ہم اگر اپنی مرضی سے مہینوں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں اور واقعات کو جو ہے وہ تروڑ مروڑ کے اپنی مرضی سے بیان کر کے اس کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، تو کیا ہمارا یہ طرز عمل ٹھیک ہوگا؟ یقیناً یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ ان کی شہادت سے انکار نہیں، ان کے اوپر ہونے والے ظلم سے انکار نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو مقام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ رکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں جو فرمایا ہے ریحانتا یا من الجنہ، یہ میرے جنت میں، یہ میرے دنیا میں دو کیا ہیں، یہ پھول ہے میرے۔ من احبہما فقد احبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان کی وجہ سے ہم دین میں، دینی معاملات میں، شریعت میں، عبادات میں رد و بدل کریں، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اسلام اس بات سے سختی سے منع کرتا ہے کہ ہم خوشی کے لیے یا غم کے لیے اپنی مرضی سے کوئی دن مقرر کر لیں اور پھر ہر سال اس کو کیا کریں گی، منائیں، سوائے 2 دنوں کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ 2 خوشی کے دن مناتے ہیں، وہ دن انہوں نے اپنی مرضی سے بنا رکھے تھے، 2 خوشی کے دن مناتے ہیں، نوروز اور مہرجان، یہ 2 خوشی کے دن انہوں نے بنا رکھے تھے اپنی مرضی سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اب دین آ چکا ہے، اب اسلام آ چکا ہے، اب اللہ کی وحی آ چکی ہے، اب ہماری مرضیاں نہیں چلیں گی۔ قد ابدلکم اللہ بہما، اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 خوشی کے دن عطا کر دیے ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یہ ہیں مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن۔ اور یہ کس نے مقرر کیے؟ یہ پہلے 2 خوشی والے دنوں کی جگہ پر یہ دن کون لے کر آیا؟ ابدلکم اللہ بہما، اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہیں۔ باقی سال کے ہر دن میں کوئی مسلمان، کسی پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے لیے کوئی دن خوشی کا ہوتا ہے، کوئی دن غم کا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں جو ہے وہ وفات ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے۔ اب بندہ کہے جی میں بیمار ہوں یا میرے گھر فوتگی ہو رہی ہے، تو اس کو پوری جو ہے وہ اس کو دین کا حصہ بنایا جائے اور اس کو جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگ اس کو بطور غم یا بطور خوشی منائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، آخری بیٹا ابراہیم مدینہ میں پیدا ہوتا ہے، 18 ماہ کی عمر میں وفات ہو جاتی ہے۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے اسی دن سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو چونکہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی لوگ باتیں کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے باتیں کی کہ شاید آج سورج بھی نبی کے بیٹے کی وفات کا غم منا رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ باتیں پہنچیں، آپ نے کسوف کی، سورج گرہن کی نماز بھی پڑھائی، اور نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگوں یہ سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ یہ نظام کائنات، اس کو چلانے والا اللہ ہے۔ فلاں فوت ہو گیا، فلاں پیدا ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں دنیا سے چلا گیا،
اس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ جائے، نظام کائنات میں رد و بدل آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سال کے باقی دنوں کی طرح، باقی مہینوں کی طرح محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں، اس کو فضیلت جو دین نے دی ہے، یہ اللہ کا مہینہ، اس کی نسبت نبی علیہ السلام نے فرمائی شہر اللہ، اس کے نفلی روزے افضل ترین روزے 10، خاص طور پر 10 تاریخ کا روزہ، عاشور کا روزہ نبی علیہ السلام رکھتے تھے۔ یہ اس کی فضیلت احادیث میں ثابت ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے اب سال کا آغاز 1446 برس پورے ہو گئے، اب 1447واں سال کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ اور یہ ہجرت کا نبی علیہ السلام کے جو ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اسباب امت کے لیے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ ایک سبق قربانی کا بھی ہے کہ دین کی خاطر قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جیسے صحابہ کرام نے دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہجرت ایک پیغام ہمیں یہ بھی دیتی ہے کہ مسلمان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، حالات جتنے کٹھن اور مشکل ہو جائیں، وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اسے اگر جگہ بدلنی پڑے، اسے ماحول بدلنا پڑے، اسے اپنے گھر بار کی، جان و مال کی قربانی دینی پڑے، اہل و عیال کی قربانی دینے کی پڑے، وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور صحابہ نے دی، چلتے ہوئے کاروبار، زمینیں، بنے ہوئے گھر، سب کچھ چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ مکہ میں گھر تھے، کئیوں کے کاروبار، بزنس تھے، برادریاں پوری کی پوری بیٹھی تھی۔ اب کیسے اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے کہ یہ جگہ اب ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ چھوڑنی پڑے گی، یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ کیسا اعلیٰ ایمان اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیا کہ بلا چوں چرا، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی اعتراض کے، فوراً سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے تیار ہو گئے۔ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ پہلے اللہ کے نبی نے حکم دیا حبشہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، ادھر کو نکلے، 16 نکلے، پھر 100 نکلے، 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف ہوئیں، اور پھر حکم ہوا کہ اب یثرب مدینہ کی طرف جانا ہے، تو پھر سارے کے سارے ہی نکلے، کوئی بھی پیچھے باقی نہیں بچا۔ تو دین کیا مانگتا ہے؟ قربانیاں مانگتا ہے۔ یہ قربانی جو ہے وہ ہمیں بھی پیش کرنی ہوگی۔ اگر اللہ کا دین ہم سے قربانی مانگے کہ ہم اپنی انا کو، اپنی ضد کو اور اپنی میں کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، تو کیا ہم تیار ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ اصل مہاجر کون ہے؟ ایک مہاجر تو وہ ہے نا جس نے جگہ چھوڑی، جس نے گھر بار چھوڑا، جس نے اہل و عیال اور مال چھوڑے۔ فرمایا آج میں اور آپ ہم بھی ہجرت کر سکتے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ وہ ہجرت ہے جس کا ہمیں ہر وقت حکم ہے، اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف بڑھو۔ اور یہ ہجرت کیا ہے؟ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر کون ہے؟ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی والے کام، اللہ کی بغاوت والے کام، معصیت والے کام، گناہ والے کام، وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، وہ ترک کر دینا، فرمایا یہ بھی ہجرت ہے۔ تو یہ ہجرت، اس کے لیے تو کوئی خاص وقت یا زمانہ نہیں ہے، یہ تو ہر وقت کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے۔ اور محرم کے حوالے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، نیا سال شروع ہو گیا، اب کیا کر رہے ہیں جی؟ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں۔ یا پچھلا سال ختم ہو گیا، اب کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ اس سال میں مجھ سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں، پیغامات ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، ابھی سال گزر گیا ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دینا، یا نیا سال شروع ہو گیا ہے آپ کو مبارک ہو۔ یا بعض لوگوں نے تو دعائیں بھی بنائی ہوئی ہیں، نیا سال شروع ہونے کی دعا۔
دیکھی سنی پڑھی ہوگی آپ نے، ایسی کوئی دعا، یہ ایسا کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ ہاں، نیا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، وہ دعا وہ سنت سے ثابت ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ اللہم، اے اللہ، اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا، سلامتی اور اسلام والا بنا دے۔ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ یہ سال شروع ہو گیا، یہ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہو گیا، اللہ اس سال کو میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے اللہ بہتری والا سال بنا دے۔ پچھلے سال میں اللہ میں تھوڑا سا اپنی زندگی پہ غور کروں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، دن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے جی؟ فجر سے۔ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ فلا تخفر اللہ فی ذمت، اب یہ اللہ کی پناہ توڑنے کا اختیار کسی کو نہیں، مت توڑو اللہ کی پناہ۔ تو ہم اپنے اس اسلامی سال کا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے روزوں کو افضل ترین روزے قرار دیا۔ اس عزم سے کریں، اس ہمت اور حوصلے سے کریں کہ میں نے اللہ کی پہلے سے زیادہ عبادت، اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، میں نے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر قابو پانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مجھے ایک اور سال جینے کا موقع دیا ہے، میں 1447 کے اندر داخل ہو چکا ہوں، بہت سے میرے ساتھی، میرے دوست، احباب، بھائی بہنیں، وہ کیا ہیں 1440 میں تھے، اب موجود نہیں ہیں۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے زندگی میں ایک اور سال دیکھنے کا موقع عطا کیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ لوگوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ انسان جسے اللہ لمبی عمر عطا کرے اور اچھے عمل کی توفیق دے دے۔ پھر پوچھا گیا لوگوں میں سے برا بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ، یہ بھی وہی ہے جس کی عمر لمبی ہو جائے، وساء عملہ، اور عمل کیا ہو جائے؟ برے۔ تو اگر اللہ نے ایک سال اور عطا کر دیا ہے، ایک سال اور دیکھنا نصیب کر دیا ہے، تو کوشش اس بات کی کرنی ہے، اللہ سے دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ اس سال کو میرے لیے دنیاوی سعادت، اخروی سعادت کا ذریعہ بنا دے، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جہاں میرے عقیدے میں خرابیاں ہیں، جہاں میرے اعمال کی کوتاہیاں، اور دو بڑی خرابیاں، اور اس کا آغاز بھی محرم سے ہی ہوتا ہے، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے سنتے پڑھتے ہیں، دو بڑی خرابیاں، ان کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ دو بڑی خرابیاں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینوں میں، ان مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اور بدقسمتی سے سب سے بڑا ظلم جس کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے، سال کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اسلامی سال، اور اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا، ہمسر بنانا، غیر اللہ کے نام کی نیازیں چڑھانا، کھانے بنانا، اور پھر شرک کی نہ جانے کون کون سی قسمیں وہ ہمیں دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اور پھر سادہ لو نوجوان، بچے، نوعمر لوگ، نوجوان لوگ، وہ ان لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اہل بیت کا نام لے کر ان کی مظلومیت کا جو ہے وہ واقعات سنا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے ان کے عقائد خراب کیے جاتے ہیں، توحید کی بجائے شرک کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو پہلی خرابی جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، پہلا بگاڑ جو ہمارے ایمان کے لیے، جو ہمارے عقیدے کے لیے، جو ہماری آخرت کے لیے زہر قاتل ہے، وہ کیا ہے؟ شرک، ظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا گناہ
ای ذنب اعظم عند اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، وہو خلقک، حالانکہ اللہ نے تجھے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پہ کھانے بنانا، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، سجدے کرنا، کوئی قبر کے ارد گرد لگا ہوا ہے، کوئی جناب صاحب کسی جانور کے ارد گرد لگا ہوا ہے، کوئی لکڑی کے جو ہے وہ پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنے بت بناتے تھے، اب جو ہے وہ ایک مخصوص سٹائل دے کر اس کو جو ہے وہ پوجا جا رہا ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس کو چھونا باعث ثواب اور باعث برکت سمجھا جا رہا ہے، کوئی نیچے سے گزر رہا ہے، کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے سے گزر رہا ہے، اور سال بھر کے گناہ جو ہے وہ معاف کروائے جا رہے ہیں۔ والعیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے عقیدے کی، ہمارے نوجوان بچوں کی، بچیوں کی۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سے نوجوان اس طرح کی جذباتی باتوں سے ایموشنل ہو کر ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اپنے عقائد اور اپنے جو ہے وہ نظریات خراب کر بیٹھتے ہیں، اپنی توحید خراب کر بیٹھتے ہیں۔ توحید محترم بھائیو بنیاد ہے دین کی، اسلام کی، انبیاء کی دعوت کی بنیاد۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت یہیں سے شروع کی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر اسی میں بگاڑ آ گیا، اگر اسی میں خرابی آ گئی تو پیچھے کیا بچا؟ اور دوسری خرابی کیا ہے محترم بھائیو؟ دوسرا بگاڑ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت میں نقب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، عقیدہ رسالت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو حیثیت اللہ کے نبی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ حیثیت کسی اور کو دے دینا، یہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ کا مقام، اللہ کی حیثیت، اللہ کی صفات یہ کسی اور کے حوالے کر دینا، یہ شرک ہوتا ہے، اس کو توحید کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ اور اگر نبی علیہ السلام والا مقام، وہ حیثیت، وہ اتھارٹی آپ کسی اور کو دے دیں گے تو کیا یہ رسالت میں نقب زنی نہیں ہو جائے گی؟ کیا یہ رسالت کے اندر جو ہے وہ چور دروازے کھولنے والی بات نہیں ہو جائے گی؟ ان کی حیثیت کو کم کرنے والی بات نہیں ہو جائے گی؟ تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا نام ہے، اور وحی اب مکمل ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کسی امام کو، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو، کسی مفسر کو، کسی تابعی کو، کسی صحابی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ یہ اختیار اب ختم ہو چکا۔ اکملت لکم دینکم کا جو ہے وہ قرآنی حکم نازل ہو چکا ہے۔ ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے کاموں سے بچو، یہ ہر خطبے میں نبی علیہ السلام کی نصیحت ہوتی تھی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا۔ میری مراد ہے یہ دوسرا بگاڑ، اپنے آپ کو بدعت سے بچانا ہے۔ یہ رسالت کے اندر نقب لگایا جاتا ہے، رسالت کو کمزور کرنے کی اور عقیدہ رسالت اور نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنے اور ختم کرنے کی یہ ایک کوشش اور سازش کی جاتی ہے۔ اور سہارا کس کا لیا جاتا ہے؟ تاریخی واقعات کا، قصوں کا، کہانیوں کا۔ نبی علیہ السلام فرما گئے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون۔ لوگوں سن لو، جیسے جیسے وقت گزرے گا، آخری زمانہ آئے گا، کچھ دجال، کذاب، جھوٹے، مکار اور فریبی قسم کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یاتونکم من الاحادیث، ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے قصے، من گھڑت باتیں منسوب میری طرف کریں گے، منسوب دین کی طرف کریں گے، نام دین کا لیں گے۔ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو نہ میں نے کہی، نہ تم نے سنی، نہ تمہارے جو آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں تم سے پہلے انہوں نے سنی، جن کا دین میں کوئی نام و نشان نہیں۔ ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے قصے اور کہانیاں نکال کے تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔
فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ بچ جانا لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں یہ گمراہ لوگ تمہیں بھی گمراہ نہ کر دیں، کہیں یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو یہ دو بگاڑ امت کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ عقیدہ توحید خراب ہو رہا ہے، شرک جگہ پکڑ رہا ہے، اور عقیدہ رسالت میں نقب زنی کی جا رہی ہے، اور بدعات، رسمیں اور رواج ان کو جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے سنت جائے گی، بدعتیں آئیں گی، اور بدعت کے ہوتے ہوئے ہم سنت پہ رہ لیں، یہ ممکن نہیں۔ بدعت آئے گی، سنتیں جائیں گی، اور بدعتیں کہتے ہیں بدعت بانجھ نہیں ہوتی۔ اہل علم کا قول ہے کہ بدعت ہر سال انڈے بچے دیتی رہتی ہے، یہ آگے سے آگے اس کے نئے سے نئے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ سنت، نبی علیہ السلام کا طریقہ، آپ کی حدیث وہی ہے جو آج سے 1447 برس قبل تھی، اور آج بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں، قرآن میں محفوظ ہے، یہ سنت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ پاکستان میں کچھ اور ہے، بنگلہ دیش میں کچھ اور ہے، انڈیا کے اندر جائیں گے تو کچھ اور دیکھنے کو ملے گا آپ کو، کسی دنیا کے اور ملک میں چلے جائیں گے وہاں کوئی اور سٹائل آ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ آج کل نہیں تھی، آج ہے کل نہیں ہوگی، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور بدعتی کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس کے تمام اعمال مردود ہو جاتے ہیں، ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے عقیدہ توحید کی اور عقیدہ رسالت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سمجھ کر صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس نئے اسلامی سال کو ہمارے لیے احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزارے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور شر پسندوں کے شر سے ہمارے دین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔